السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل سے ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ جی بچوں، آپ لوگوں نے کل کا جو لیسن سینڈ کیا تھا وہ یاد کر لیے، اس کو سیکھا، ادائیگی کی، اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ اسکول ٹیچرز کو بھی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اب اسکول میں دیکھیں ناظرہ جو سا وہ مسٹ ہو چکا ہے، تو اسکول ٹیچرز جتنی ہیں نا وہ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اور تاکہ وہ جا کر اپنے اسکول کے بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیں دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین۔ جی بچوں، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کل ہم نے کیا سیکھا تھا؟ حروف الہجاء، ہے نا؟ تو جن کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے عربک میں، اور آج ہم اسی کا مکس کیسے ہوگا وہ اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ حروف حلقیہ کون سے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں۔ تو وہ یہ ہیں جو حلق کے آخری حصے سے، حلق کے نا ایکچولی 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے اقصی حلق، دوسرا ہوتا ہے وسطی حلق، اور تیسرا ہوتا ہے ادنی حلق، ٹھیک ہے۔ تو جو حمزہ اور ہا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ہا، یہ سینے کی طرف سے یعنی حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر میں ادا کر دیتی ہوں حمزہ ہا۔ اسی طرح اگلا دیکھتے ہیں عین ہا، عین ہا، یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جس کو وسط حلق بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہے غین خا، غین خا، یہ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کل ہم نے سیکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے موٹا قاف اور ایک ہوتا ہے باریک کاف، تو کیا ہے؟ قاف، کاف، قاف، کاف، یہ زبان کی جو جڑ ہے نا، پیچھے کی طرف جو جڑ ہے اور تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ غور کریں گے نا، یہ دیکھیں قاف، کاف، آپ کو خود فیل ہوگا کہ یہ زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جیم، شین، یا، جیم 3 حروف کا مجموعہ ہے نا، شین یہ بھی 3 حروف کا، یا یہ صرف 2 حروف کا ہے۔ تو اس کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ زبان کا جو سینٹر والا پورشن ہے نا، یعنی درمیان، اور تالو جو اوپر تھروٹ جس کو کہتے ہیں، تالو کے ملنے سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا سینٹر اور اوپر تالو کے ساتھ لگنے سے یہ لفظ جو سے ہیں، یہ جو حروف ہیں یہ ادا ہوتے ہیں۔ پھر اگلے جانب بڑھتے ہیں، دود، دود، دیکھیں زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ یہ زبان کی کروٹ جو سائڈ ہوتی ہے نا اور داڑھوں کی جڑ سے یہ لیٹر، یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ لام، نون، را، لام، نون، را، یہ کیا ہے؟ زبان کے کنارے
اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے، ٹھیک ہے، زبان کے کنارے جو ان سے ہوتا ہے اور اوپر والے جو دانت ہیں نا ان کے مسوڑوں سے یہ 3 حروف جو ان سے ہیں یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو، دال، تا، دیکھیں ایک ہے تو اور ایک ہے تا، باریک ہے، اور تو پر لیٹر ہے یعنی بھرا ہوا موٹا۔ تو کیسے ادا ہو گئے؟ زبان کی جو نوک ہے نا آگے والی، یہ دیکھیں جہاں سے ٹیسٹ ہم لیتے ہیں، زبان کی نوک اوپر سامنے والے جو اوپر کے 2 دانت ہیں نا ان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ خود فنگر لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اندر کی جانب جڑ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے۔ تو یہ زبان کی نوک ان 3 لیٹرز کو ادا کرتے ہوئے یہ 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ بآسانی ادا ہو جائیں گے۔ کیسے؟ تو، دال، تا۔ اسی طرح ہے رو، یہ بھی پر لیٹر ہے، رو، رال، ثا، رو، رال، ثا۔ یہ بھی کیا ہے؟ زبان کی نوک ہے، اوپر والے سامنے کے 2 دانت بھی ہیں، لیکن تو، دال، تا یہ جڑ سے ادا ہو رہے تھے، جبکہ یہ اس میں صرف اتنا معمولی سا ڈفرینس ہے، یہ 2 دانتوں کے کنارے سے، یعنی جو آپ کی زبان کی نوک ہے نا وہ 2 اوپر والے جو دانت ہیں نا اس کے کنارے سے لگے تو یہ بڑے آسانی سے ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رو، رال، ثا۔ آگے صاد، زا، سین، صاد، زا، سین۔ کیسے؟ زبان کی نوک اب سامنے، اوپر، نیچے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے جب لگے گی زبان کی نوک تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ صاد، زا، سین۔ اسی طرح سے حروف شفویہ ان کو آگے جو ہیں یہ جو پیچھے والے پڑے صاد، زا، سین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے، سیٹی والے حروف۔ اسی طرح سے آگے ہے فا، با، میم، واو۔ یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ فا، یہ جو اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے گلے اندرونی جانب ہونٹ کے گیلے حصے سے جب لگے تو فا ادا ہوتا ہے، اور با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، واو ہونٹوں کی ناتمام گولائی سے۔ آگے ہے الف، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، الف۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی بچوں اور بڑوں سب کے لیے ہے یہی میرا میسج کہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور الحمدللہ آگے آپ اسے شیئر بھی کریں گے اور اوروں کو بھی بتائیں گے اور اسے سبسکرائب بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا انشاءاللہ۔ چلیں دعا کے ساتھ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ کیسے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔